نمبر 2، التشکیک فی اصول الدین، دین کی بنیادی باتوں میں شک ڈالنا. تشکیک کا لفظ کس سے؟ شک ڈالنے سے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی الشیطان احدکم فیقول، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی الشیطان، شیطان آتا ہے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کے پاس، فیقول، پھر کہتا ہے، من خلق ھذا، اس کو کس نے پیدا کیا، من خلق ھذا، اس کو کس نے پیدا کیا، حتی یقول، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے، من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. فاذا بلغہ، پھر جب وہ اس بات تک پہنچے، فلیستعذ باللہ، سے چاہیے کہ اللہ کی پناہ لے، ولینتہی، اور چاہیے کہ رک جائے، باز آ جائے. فعلاج تشکیک الشیطانی، شیطان کے شک میں ڈالنے کا علاج، فی عقیدت الانسانی، انسان کے عقیدے میں، ان یلجا الی اللہ عز وجل، کہ انسان اللہ کی پناہ لے، ویستعیذ بہ من الشیطان، اور شیطان سے بچنے کے لیے اس سے پناہ طلب کرے، ولا یسترسل فی تلک الوساوس والشبہات، اور ان وسوسوں اور شبہات میں نہ پڑے. تو شیطان کا ایک اور حربہ کیا ہے کہ دین کی اہم باتوں، توحید ہو یا عبادت کے کچھ کام ہو، ان میں شک ڈالتا ہے انسان کو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص شیطان کو اپنی ذات پر ایک حصے کے برابر بھی قدرت نہ دے، اور یہ سمجھے کہ اس کے ذمے دائیں طرف سے ہی واپس جانا ضروری ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی اکثر بائیں جانب سے ہوتی تھی، یعنی سلام پھیرنے کے بعد بائیں طرف سے بھی یعنی سامنے آتے تھے. مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے اندر وہ ریجیڈیٹی پیدا کر دیتا ہے کہ بس اسی طرح کرنا سنت ہے، اور سنت کا دوسرا رخ اس کو نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی دین پر عمل کرواتے ہوئے اس میں سے بھی ہمیں کچھ ایسی چیزوں پر لے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دین پر ہوتے ہوئے ایسے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ دین نہیں ہوتا. یعنی یہ مسند احمد کی روایت ہے. بیسیکلی ابن عباس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد امام کو مقتدیوں کی طرف جب رخ کرنا ہوتا ہے تو کبھی دائیں جانب سے گھوم جائے اور کبھی بائیں جانب سے گھوم جائے. صرف ایک جانب سے گھومنے کو ہی وہ سنت نہ سمجھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے اختیار کیے ہیں. اگر یہ اصول سامنے رکھا جائے تو کتنے ہی مسائل کا حل نکل سکتا ہے جن میں لوگ یعنی گمراہی تک کے فتوے لگانے لگتے ہیں ایک دوسرے پر، اور کفر کے فتوے اور پتہ نہیں بدعت کے اور کس کس چیز کے. اور یہ چیزیں عام طور پر معمولی یا کم علمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ ایک چیز کو لیا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو تھوڑا علم ہے، ایک چیز لیا اور آپ نے اس کو کرنا شروع کیا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص آپ کے پاس اسی کام کے کرنے کی دوسری دلیل بھی لا رہا ہے تو اللہ کے واسطے اس کو سن تو لیجئے. ہم سننا بھی گوارا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بغیر دلیل کے کہے کہ نہیں یہ نہ کرو، چھوڑ دو اس کو، تو وہ نہ چھوڑیں آپ، کیونکہ آپ سنت طریقے پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کام کے کرنے کے دو طریقے ثابت ہیں تو ان دو کی رخصت دیجئے لوگوں کو. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وتر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور جس طریقے پہ وہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس یہ ایک طریقہ ہی اصل سنت ہے، اور دوسرے پر عمل کرنا تو شاید نماز ہی نہیں ہوگی. جبکہ آپ دیکھیں کہ ایک سے زیادہ طریقے کی رخصت یا گنجائش نکلتی ہے. اسی طرح دعائے قنوت پڑھنا ہے. دعائے قنوت آپ رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں. لیکن کچھ لوگ ایک طریقے کے اوپر اتنی ریجیڈیٹی دکھاتے ہیں کہ باقی سب کو غلط قرار دے دیتے ہیں. تو جب تک دلیل نہ ہو غلط نہ قرار دیں کسی کو. ہاں اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو اس معاملے میں اصل یہ ہے. اول تو یاد رکھیے حلال حرام اور یہ فتوے وغیرہ جو ہیں یہ ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں کہ ہم مفتی بن جائیں اور لوگوں کو فتوے دیں. تو زبان نہیں کھولنی چاہیے. اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی تو آپ کہتے ہیں کسی علم والے سے پوچھ لیں، میں اس معاملے کو نہیں جانتی، اس میں کوئی حرج نہیں. اور علم والوں کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ وہ وسعت قلب سے کام لیں اور دین کے ایک بڑے مزاج کو دیکھیں کہ مقصد کیا ہے. یاد رکھیے شیطان ان راستوں سے بڑی آسانی سے آ جاتا ہے.
اب مثلاً آپ دیکھیے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے یا نہیں تو کوئی جھگڑا نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور رفع یدین کر لیتا ہے تو آپ دیکھیے اس کی کیسی شامت آتی ہے، اور جو نہیں کرتا پھر اس کی کیسی آ جاتی ہے جب کچھ کرنے لگتے ہیں، اسی بھی جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی اونچی آواز سے آمین کہہ دیتا ہے، کوئی نہیں کہتا، اس کے اوپر جھگڑے سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان معاملات میں ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کسی مسلمان پر گمراہی کا الزام لگانا چھوٹی سی بات ہے؟ کسی کی عزت خراب کرنا چھوٹی سی بات ہے؟ کسی کے خلاف بغیر علم کے فتوے جاری کر کے پوری دنیا میں گھمانا یہ کوئی نیکی کا کام ہے بغیر جانے اس کو؟ اور کس بنا پر؟ کہ وہ دلیل ہی کے ساتھ ایک اور طریقہ اختیار کیے ہوئے۔ یہ دین کی وسعت تھی جس کو آپ نے گمراہی کا نام قرار دے دیا اور دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ کبھی سنت درجے کی چیزوں کو ہم فرض قرار دینا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر سختی اور جبر کرتے ہیں، اور کبھی فرض سے غفلت کو، اور کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ تو یہ بھی شیطان کی چالیں ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد، اے ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے بہترین، اے ہم میں سے بہترین کے بیٹے۔ یہ بہت زیادہ ایگزیجریشن کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، شیطان تمہارے ہوش نہ گم کرنے پائے۔ میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ تم مجھے میرے مرتبے سے بلند کرو جو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے۔ اللہ نے مجھے عبداللہ و رسولہ کہا ہے، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، اور تم یہ کیا کہ لقب اور خطاب دینے لگے ہو؟ آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے میں لانے لگتے ہیں، اس کو اس کی حد سے بڑھانے لگتے ہیں، اور یہ چیز ریلیجس طبقے میں بہت زیادہ آ گئی ہے۔ کسی ایک اسکالر کے نام سے پہلے بلا مبالغہ کتنے القاب لکھے ہوئے ہوتے ہیں پوسٹرز کے اوپر۔ کچھ چیزیں تو ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن کچھ چیزیں تو سراسر مبالغہ آرائی لگتی ہیں۔ خطیب الامہ، امام اعظم، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ کس نے سارا وہ حساب کیا تھا کہ کون امت کا خطیب ہے؟ کس نے لقب دیا؟ آپ نے خود ہی دے دیا۔ تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور جو چیز ہم میں نہیں اور کوئی تعریف کرے نا اس پہ کبھی خوش نہ ہو، اس پہ استغفار کریں، اور ہو سکے تو اگلے کو روک دیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے میری حد سے نہ بڑھاؤ، کیونکہ شیطان یہاں سے بھی آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب اس قسم کی کسی کی خوشامد کی جاتی ہے تو اس کی گردن توڑنے کے برابر، یعنی وہ اس انسان کو بیکار کر دیتی ہے وہ چیز۔ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا کہ میں تو بہت کچھ ہو گیا۔ مطرف کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے، میں بنی عامر کے وفد میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے حضور سے عرض کیا، آپ ہمارے آقا ہیں۔ آپ نے فرمایا، آقا تو اللہ ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہم میں افضل ہیں، سب سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ فرمایا، جو کہو سو کہو مگر شیطان تم میں گھسنے نہ پائے۔ اس طرح کی خوشامدوں سے بھی شیطان گھس جاتا ہے بیچ میں۔ نمبر 3، الصد عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے روکنا۔ فعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ان الشیطان قعد لابن آدم باطرقہ، بے شک شیطان ابن آدم کے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اطرق طریق کی جمع ہے۔ فقعد له بطریق الاسلام، تو وہ اس کے لیے اسلام کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص مسلمان ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو روکنے لگتا ہے۔ کیسے؟ فقالا، تو کہتا ہے، تسلمو، تم مسلمان ہو جاؤ گے، وتذر دینک، اپنے دین کو چھوڑ دو گے، ودین آبائک، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، آباء آبائک، اور اپنے باپ دادا کے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دو گے۔ فعصاہ، تو وہ اس کا انکار کرتا ہے، یعنی شیطان کی بات نہیں مانتا۔ فاسلم، اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب شیطان دیکھتا ہے یہ تو وار گیا خالی، قابو میں نہیں آیا، اتنی باتیں اس کو سکھائی تھی، اس نے کچھ نہیں سمجھا۔ جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو چھوڑتا تو نہیں نا کہ اچھا یہ تو ہوپلیس کیس ہے، چھوڑو کہیں اور چلو، نا، پیچھے لگتا ہے۔ ثم قعد له بطریق الہجرہ، پھر وہ اس کے ہجرت کے طریقے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ فقال، اس کو کہتا ہے،
تو حاجرو، تم ہجرت کا ارادہ رکھتے ہو، وتدع وردک، اور تم اپنی زمین کو چھوڑ دو گے، اپنا وطن چھوڑ دو گے، وسماءک، اور اپنا آسمان، یہ بہاریں یہ فضائیں یہ کہاں ملیں گی تمہیں؟ فعصاہ، تو وہ انسان اس کی بات نہیں مانتا، فہاجرہ، ہجرت کر لیتا ہے، ثم قعد له بطریق الجہاد، پھر وہ اس کے لیے جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، فقالا، کہتا ہے، تجاہدوا، تم جہاد کرنے لگے ہو، فہو جہد النفس والمال فتقاتلوا فتقتلوا، تو وہ نفس اور مال کا جہاد ہے، پھر تم جنگ کرو گے، تمہارے جاؤ گے، فتنکح المرأة، تمہاری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا، ویقسم المال، تمہارا جو مال ہوگا وہ لوگ تقسیم کر لیں گے ورثے میں، فعصاہ، وہ اس کی بات نہیں مانتا، فجاہد، تو وہ جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، فمن فعل ذلك، تو جو یہ کرتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، تو اللہ کے ذمے ہے کہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے، کیونکہ اس نے شیطان کی کوئی بات نہیں مانی بلکہ ساری اللہ ہی کی باتیں مانی۔ ومن قتل، اور جو قتل کر دیا گیا، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، تو جو قتل کیا گیا تو اللہ پہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، وان غرق، اور اگر وہ غرق ہو گیا، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، تو اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے، وان وقصتہ دابتہ، اور اگر اس کی سواری نے اس کی گردن توڑ دی، یعنی اس کو گرا دیا نیچے اور اس کے اوپر چڑھ گئی سواری، مر گیا، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ پہ حق ہے، ذمے اللہ کے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ یعنی جس نے شیطان کی کوئی بات نہیں مانی اور وہ کیا جو کرنا چاہیے تھا، اب وہ کسی بھی راستے سے مرتا ہے تو جنت میں جانے کا حقدار ہے، خواہ میدان جنگ میں مرے، خواہ وہ راستے میں مرے، خواہ وہ غرق ہو کے ڈوب کے، کسی بھی طرح، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو ایک انسان جو اللہ کے راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے، شیطان کی کوئی بات نہیں مانتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ اس کو اب جہنم میں نہیں ڈالنا، جنت ہی میں ڈالنا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی۔ دیکھیے جو میں ایکسٹرا حدیث آپ کو بتاتی ہوں نا کہ سامنے کا جو صفحہ خالی ہے اس پر لکھ لیا کریں، پوری نہ بھی لکھے تو کتاب کا جو میں حوالہ دیتی ہوں اور چند ہنٹس لکھ لیا کریں، بعد میں کبھی آپ اس کتاب کو ریوائز کریں، کسی کو پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، تو یہ ایڈیشنل نوٹس آپ کے کام آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی سیدھی، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، یعنی ایک ورٹیکل تھی اور پھر ہاریزونٹل، اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، کراس روڈز پہ کیا ہے، بیچ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے، وہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، دائیں آ جاؤ، بائیں آ جاؤ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے، پھیر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ یعنی یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو، یعنی وہ سیدھی لکیر جو کھینچی تھی تو سیدھے چلتے جاؤ، ادھر ادھر نہیں ہونا، ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اسی طرح نیک کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے شیطان۔ کس طرح؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے؟ کون سا والا؟ جب مناسک کے حج کی ادائیگی کا ان کو حکم دیا گیا تھا تو شیطان سعی کے وقت ان کے قریب آیا اور مقابلہ کیا، ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے بڑھ گئے۔ پھر جب وہ جبریل علیہ السلام انہیں لے کر جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوئے تو شیطان پھر آ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری، چلا گیا۔ پھر وہ جمرہ وسطیٰ کے پاس گئے، پھر آ گیا، پھر کنکریاں ماری، پھر وہ اگلے جمرہ کے پاس گئے، شیطان پھر آ گیا آخری جمرہ کے پاس، پھر 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ دور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو انسان جب نیکی کا کوئی کام کرنے لگتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک دفعہ بس شیطان آئے گا، ایک دفعہ روکے گا، ذرا انسان آگے چلے پھر روکے گا، پھر آگے چلے گا پھر روکے گا۔ مثلا آپ نے کورس شروع کیا، پہلے ہی ہفتے میں مسئلہ کھڑا ہو گیا کوئی، آپ نے اس کو کسی طرح حل کیا، اگلے میں کچھ اور آ گیا، اس سے نپٹے تو آگے کچھ اور آ گیا، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو ہمت ہار گئے، لیکن کچھ لوگوں نے ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا اور اپنے مقصد تک پہنچے، منزل تک پہنچے۔ یہ صرف ایک مثال ہے،
ہر نیکی کے کام میں یہی ہوتا ہے. آپ وضو کرتے ہیں نماز پڑھوں کیا ہوتا ہے, کیسے دیر کرواتا ہے, سب کو پتا ہے نا. کرتے کراتے اچھا یہ سمیٹ لوں, وہ رکھ لوں, وہ راستے میں پڑی ہے چیز اس کو اٹھا لوں, وہ ساری سیٹ ہوگی تو نماز اچھی ہوگی. اچھا چلو ٹھیک, سب سیٹنگ کر کے نماز پہ کھڑے ہوئے تو پھر کچھ اور یاد آنے لگے گا, اچھا وہ فلان چیز رہ گئی تھی وغیرہ وغیرہ. این کام کے وقت بہکاتا ہے, یعنی جب آپ این نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں نا اس وقت آ جاتا ہے بیچ میں اور اس کو گڑبڑ کرتا ہے, اس میں خلل ڈالتا ہے اور انسان کے قدم ڈگمگا دیتا ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے ان الذین تولوا منکم, تم میں سے جو لوگ منہ موڑ گئے تھے, یوم التقى الجمعان, جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی تھیں, فانما استزلهم الشیطان, ان کو شیطان نے پھسلایا تھا. کیوں شیطان کیسے پھسلانے میں کامیاب ہو گیا؟ ببعد ما کسبوا, ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم, بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے, درگزر کرتا ہے. تو نیکی کے کام سے پیچھے ہٹنا, سست پڑنا, پھسل جانا, اسے چھوڑنے کا ارادہ کرنا, قدم لڑکھڑانے لگنا, یہ سب شیطانی کوششیں ہوتی ہیں. اور وہ کیوں ہم پر کنٹرول پانے لگتا ہے؟ ہمارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے معافی مانگ کے استقامت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کام پر, اس راستے پر چلتے رہیں. فہذا الحدیث یدل علی حرص الشیطان علی غوایۃ العبد, تو یہ حدیث شیطان کی حرص پر دلالت کرتی ہے انسان کو گمراہ کرنے کی. وصدہ عن جمیع سبل الخیر, وصدہ اور انسان کو روکنے کی, عن جمیع سبل الخیر, خیر کے سارے راستوں سے. کما حقا سبحانہ عنہ, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, انہ قال, کہ اس نے کہا, قال فبما اغویتنی, بولا بس بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کو شیطان الزام دے رہا ہے. لأقعدن لهم صراطک المستقیم, میں ضرور بیٹھ رہوں گا. ضرور با ضرور, دو دفعہ با ضرور کیوں کہہ رہی ہوں؟ لام بھی تاکید کا ہے, نون بھی تاکید کا ہے. ضرور ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, پھر میں ضرور آؤں گا ان کی طرف, ان کے سامنے سے, ومن خلفہم, اور ان کے پیچھے سے, وعن ایمانہم, اور ان کی دائیں جانب سے, وعن شمائلہم, اور ان کی بائیں جانب سے, ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے. اکثریت ناشکری ہوگی. اور سب سے بڑا ناشکرہ پن تو یہ ہے کہ انسان نعمت ہدایت پانے کے بعد پھر اس کو نعمت نہ سمجھے, اس کو چھوڑ دے. جی اب آپ کی باری ہے, تھوڑے سے آپ کے کمنٹس لوں گی. جی فرمائیے. اس میں جو گریجول اپروچ کا اس میں بتایا گیا ہے, تو میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اگر ہم دیکھیں تو جس طرح وہ جنت میں تھے تو وہاں کوئی ایک درخت تو نہ ہوگا نا, اتنی وسیع و عریض جنت تھی, وہاں بے شمار درخت رہے ہوں گے, لیکن شیطان ان کو اس ایک درخت تک لے گیا جسے حرام قرار دیا گیا تھا. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ لوگوں نے نیک لوگوں کی شبیہ بنائی تو انتظار کرتا رہا, اور بالآخر اس نے ان کو, مطلب آپ دیکھیں کس طرح گریجولی اپروچ ہے اس کی. اور اس چیز کو اگر ہم اپنی بھی دیکھیں کہ ہم جس نیکی کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کہتا ہے اچھا ابھی کر لیتے ہیں, یا اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارا عزم بہت اچھا ہے تو وہ اس وقت تو ہمیں چھوڑ دیتا ہے, لیکن بعد میں کسی نہ کسی طرح ضرور گڑبڑ کرتا ہے, کبھی تکبر لا کے یا کبھی ریاکاری لا کے اس کے اندر. تو اس چیز کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کنٹینیوس, بالکل خوف دلا کر کنٹینیوس اینڈ گریجول اپروچ جو ہے, مجھے سے لگا بہت ہی کمپریہنسو ورڈز بنیں گے اس کی جو ہے اس کی پلاننگ کے حساب سے یا اس کی. جی ہماری اپنی لائف میں نے یہ ایکسپیرینس کیا, جس طرح شروع میں جب ٹی وی آیا تو جو ہمارے بڑے بوڑھے تھے اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا کرتے تھے کہ نامحرم ہے اس کو نہیں دیکھنا ہم نے. اسی طریقے سے ہمیں منع کیا کرتے تھے ایون ہاکی کے میچ بھی دیکھنے کو کہ بھئی دیکھیں انہوں نے پنڈلیوں سے اوپر تک نکرز پہنی ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ اسے سلو پوائزننگ کر کے اتنی بے حیائی, پہلے دوپٹے اترے, پھر دوپٹے پیچھے گئے, پھر دوپٹے پہلے سر سے اترے تھے, پھر پیچھے گئے, پھر بالکل ہی اتر گئے, اور پھر لباس میں جس طرح آہستہ آہستہ چینجز آئی ہیں, یہ پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کو بھی برا لگنا بند ہو گیا تھا. تو یہ جو سلو پوائزننگ اس نے ہماری کی ہے وہ بہت دیکھیں کس طرح پلاننگ کے ساتھ
लंबी प्लानिंग के साथ कि चलो एक जनरेशन को बुरा लगेगा, दूसरी जनरेशन को बुरा नहीं लगेगा और तीसरी उस हद से भी जाएगी. जी जी उस्ताद, जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं ये चीज़ इतनी वाज़ेह होती जा रही है कि शैतान ने किस तरह इंसान के गिर्द एक पूरा एक नेटवर्क, एक सर्किट बनाया हुआ है. कभी इधर से आता है, कभी वो, मैं उसको विजुलाइज कर रही थी जैसे फिजिक्स में पढ़ते थे, सर्किट होता था, करंट इधर से दौड़ा है, उधर से दौड़ा है, उधर से दौड़ा है. तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वो इंसान को कहता है कि इधर से जाएगा वसवसा, कभी बुराई को खूबसूरत बनाएगा, कभी बेहयाई की तरफ ले जाएगा, कभी हराम खिलाएगा. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक चीज़ का तोड़ बता दिया कि ऐसे बचना कैसे बचना. जैसे उस्तादा मेरी दादी हमेशा कहती थी सुई भी गुम हुई है ना तो तुम 2 नफल पढ़ लो बस मिल जाएगी. भुलाता इस तरह से और नमाज में कैसे याद करवाता है तो वो ये अच्छा, यानी सुई गुम हुई है तो नमाज में याद आ जाएगा, नमाज शुरू कर दो नमाज में याद आ जाएगा. उस्ताद जैसे हम, आपने कहा ना कि कई फैसले होते हैं जो हमारा फ्यूचर बना रहे होते हैं. हम बच्चों के लिए तो सोच रहे होते हैं कि इनका फ्यूचर इनके आगे है, इनकी तरबियत होनी चाहिए. अपने लिए ये हम बात भूल जाते हैं. हम समझते हैं हम बड़े सेटल्ड हो गए लाइफ में, अब हम चाहे कुछ चीज़ें करें कुछ ना करें तो हमारा फ्यूचर जैसे बन गया. हालांकि हमारी भी तो लाइफ अभी एक फ्यूचर हमारे अहेड है, हर औरत के, हर शख्स के. और हर फैसला जो हम कर रहे हैं उस पर शैतान उसकी नज़र है और हमें वो ले जाना चाहता है किसी और तरफ कि हम वेस्ट कर दें अपनी एनर्जीज, हम और चीज़ों में उलझते चले जाएं. तो इसकी वाकई बहुत ज़रूरत है कि हम सोचें इसको. बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम. मेरी एक दोस्त है, उनके हस्बैंड पायलट हैं. तो वो एक दिन गाड़ी में थे तो वो जीपीएस इंस्ट्रक्शंस दे रही थी. तो कहते हैं कि हम पायलट हैं तो हमें ट्रेन किया जाता है कि हमें अपनी सेंस को फॉलो करना है. चाहे वो कभी कंट्रोल ऑर्डर बोल रहा था कि यू स्टिल हैव के आप इतने फीट नीचे जा सकते हो, लेकिन कह रहे थे कि मैंने एक दफ़ा खुद ही मुझे पता था कि अगर मैं चला गया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो कहते कि हमें हमेशा फोकस रहना होता है, चाहे कंट्रोल ऑर्डर कुछ कह रहा हो, चाहे मशीन्स कुछ कह रही हो, हमें अपना देखना होता है कि हमें क्या फॉलो करना है. यस, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको जीपीएस ऐसी रोड पे ले जाता है कि जिस पर बहुत बड़ी अमाउंट में टोल पे करना पड़ता है आपको. अस्सलाम वालेकुम. सादा बाज़ औक़ात जैसे हम दीन का काम कर रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि हम शायद बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि जो हम ये इधर आते हैं और ये काम करते हैं या जो भी हम खिदमत करते हैं दीन की. लेकिन बात फिर वही वाली आती है कि जैसे भी कहा कि तुम अक्सर लोगों को शुक्रगुजार ना पाओगे. हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह का एहसानमंद कि उसने हमें इस काम के लिए चुन लिया, वरना तो फिर हमारे इखलास दुरुस्त नहीं है. हमें तो हर दीन के काम के लिए ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला तेरा करम है कि तूने मुझे अपने लिए चुन बिल्कुल. लिया. कोई भी काम हमारे लिए कोई चुन ले कि ये तुम कर दो, बाज़ को छोटा सा भी होता है, अच्छा ये टिश्यू उठा दो, तो हमारा रवैया क्या होता है, वाई मी, मुझे क्यों कहा, मैं ही मिली हूँ इनको. घर में बच्चे जैसे होता है ना, लगता है मुझे क्यों कहते हैं, उसको कहे ना. हम ये नहीं समझते कि ये नेकी कमाने की एक अपॉर्चुनिटी है. अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उसके दिल में मेरा ख्याल डाला कि मैं ये काम करूं. ये तो आता ही नहीं ना कि मुझे चुना गया है इस नेकी के काम के लिए, मुझे दूसरों पर तरजीह दी गई है. शैतान हमारे दिल में क्या डालता है, मुझे यूज़ किया जा रहा है. जी मुझे पर्सनली भी ये चीज़ का कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ और बच्चों के साथ भी और क्लासेस के वक्त भी कि कुरान अभी इस वक्त दे नॉट रेडी, आप कुछ और कर लें. और इन्वायरमेंट देखें, सिचुएशन देखें, स्टूडेंट्स को देखें, अभी दे नॉट रेडी, या बच्चों को देखें अभी दे नॉट रेडी. तो कितना आपके अतराफ भी ये चीज़ का एक लिटरली वार होता है कि आप कुरान ना पढ़ाएं, आप और कुछ भी कर लें, अभी ये कर लें, अभी आप ये पढ़ा लें, ये तरबियत के लिए, मे बी वन टाइम लेटर ऑन दे विल बी रेडी टू डू द कुरान. और हर बार जब उससे फाइट करके हमने कुरान की तरफ ही मुतवज्जे खुद भी हुए और बाकियों को कीजिए, उसमें इतनी बरकत रही अल्हम्दुलिल्लाह हर बार. लेकिन थ्रू सो मेनी वेज वो प्रेशर आता रहता है, कुरान ना करें और कुछ भी कर लें. अस्सलाम वालेकुम. मैंने ना अगर आपका ऑनलाइन लाइव लेक्चर सुन रही थी पहले वाला, तो उसमें ना आपने बीच में बोला कि जो किसी की तबीयत ख़राब हुई है और अगर कोई डॉक्टर है तो बाहर चली जाए. तो आज ना मैंने कल ही पता लगा कि यहाँ पर आना है, तो मुझे बार बार ये ख्याल आता है मेरी तबीयत तो नहीं ख़राब हो जाएगी वहाँ जाकर. तो मैं कहती मुझे घर में ये ख्याल आता है मैं ऑनलाइन घर में दोबारा सुन लूँगी, मैं नहीं जा रही. तो मैंने कहा अल्लाह मालिक होगी तो देखा जाएगा, मैं चली जा. उनको भी संभालिए तो मुझे भी कूट देख लेगा. और आपको पता है उनकी तबीयत क्यों ख़राब हुई थी?
اس میں بھی ایک بڑا سبق ہے, حیران کن. یہ شیرین تھی اور یہ ہماری ایک برانچ کی اسٹوڈنٹ بھی رہ چکی ہیں. شی از 75 ایئرز اولڈ. سنس دین انہوں نے بہت وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے کاموں میں ساتھ دیتی رہی تھیں. اور آج کا یہ جو مقاید الشیطان کا جو کورس تھا تو انہی کی ایک نیبر ہیں جو ہماری الہدائی کی ہیں. تو وہ بتا رہی تھی کل, انہوں نے کہا میں نے ان کو نہیں جان کے بتایا کہ صبح اس طرح جانا ہے اور کلاس ہے 3 گھنٹے کی. ان کو پتہ تھا یہ بہت کمزور ہو گئی ہیں, یہ 3 گھنٹے نہیں بیٹھ پائیں گی کرسی میں. تو وہ اللہ کی طرف سے رات کو شیرین نے خود ہی فون کر کے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبح کلاس پہ چلیں. اور وہ رات شی واز گوئنگ تھرو موشنز, مطلب ان کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ جب وہ یہاں انٹر ہوئی ہیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ویسے, اور وہ اسی حال میں گئی ہیں. اور کل جب ہم ان کو وہاں ایمرجنسی میں پھر چھوڑ کر آئے تھے تو وہ الحمدللہ 4 بجے تک انہوں نے ان کو ڈرپ وغیرہ لگا کے, تو وہ میں کل ابھی مجھے راہیلہ نے بتایا کہ وہ ماشاءاللہ گھر آ گئی تھیں. اس سے میں نے سوچا کہ میں نے کہا شی گاٹ دی اجر آف ڈسپائٹ آل آڈز آف کمنگ ہیئر. اللہ نے مدد بھی دلوا دی. وہ وہاں بھی جو گئی ہوں گی وہ وہاں بھی ان کا یہی لکھا گیا ہوگا ڈسپائٹ آل جتنی بھی پرابلمس تھی بیچ میں. اور ایک میں نے اور ایڈ کرنا تھا کہ یہ جو شرک کے بارے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کفر اور شرک کی طرف وہ لاتا ہے, تو لوہی کا جو واقعہ آتا ہے کس طرح وہ خانہ کعبہ میں پہلا بت لے کر آیا تھا, اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو ان کے بزرگ تھے وہ بھی تو شیطان نے ہی ایکچولی دل میں ڈالا تھا نا کہ بھول جاؤ گے ان کی شکلیں, ان کی تصویریں بنا لو. جی السلام علیکم. آپ کا ایک بہت بیوٹیفل پوائنٹ میں نے آج نوٹ کیا کہ شیطان ہمیں چھوٹی نیکیوں پہ کنونس کر کے بڑی ہم سے ہٹا لیتا ہے. جیسے اگر آپ کا ارادہ ہے قرآن کلاس میں جانے کا اور آپ صبح اٹھے اور اس نے کہا کہ رات لیٹ سوئے ہیں اور نیند نہیں پوری ہوئی, تو تم کون سا کوئی ٹی وی دیکھ رہی ہو یا کوئی فون پہ گپے لگا رہی ہو, چلو قرآن پڑھ لو, سپارہ پڑھ لو اور مت جاؤ قرآن کلاس پہ. تو مطلب قرآن کلاس جا کے جو قرآن نکھر کے ہمارے سامنے آتا, اس کا ترجمہ تفسیر, اور اس کو پتہ تھا کہ یہ کچھ سیکھ کر آتی, اور وہ اس نے کنونس کر کے اس بڑی نیکی کو روک لیا. اور ایک عربی میں ہم نے قرآن پڑھ لیا سپارہ جو شاید ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا, اور ہم کنونس ہو گئے کہ ہم نے اس ٹائم کو نیکی میں یوٹیلائز کیا ہے, کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن اصولی طور پہ اس نے بہت بڑی نیکی ہم سے روک کے چھوٹی پہ ہمیں راضی کر لیا. جی اسی طرح یہاں پہ جو بات آ رہی تھی نا, جو آپ نے بتایا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, تو کیسے آپ نے ایک دم پہچانا. اب وہی بات آ رہی ہے بار بار پہچان, یعنی ہمیں کوئی برائی کر رہا ہو نا تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے یہ شیطان ہے, دیکھو غیبت ہو رہی ہے. اب لیکن ہمیں یہ تو کبھی وہم و گمان میں ہی نہیں آتا کہ جس وقت لمبی چوڑی تعریفوں کے پل بنتے ہیں اور پھر وہ ایک اتنا معمولی کام ہوتا ہے, کہیں سے پوسٹ اٹھا کے کہیں ہم نے صرف کاپی کی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر جو داد و تحسین آتی ہے وہ ہمیں لگتا ہے وہ ہم ہی واقعی اس کے حقدار تھے. اور یہاں پر آپ نے بات ابھی صرف ہوئی تھی کہ آپ نے ایک دم اس کو کیسے ڈائریکٹ کیا کہ آپ نے فوراً ایک بات کہی کہ خود پر تقوی کو لازم کر لو اور شیطان تم پر غلبہ نہ پانے پائے. یعنی اس کا تعلق باقاعدہ تقوی کو افیکٹ کرتا ہے, باقاعدہ شیطان کو دعوت دیتا ہے, اور انہیں سب چیزیں کیسے ایک دم لنک ہوئی ہیں کہ ہمیں کبھی تعریف میں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی تقوی پر لانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنی لمٹس پتہ ہوں. جی بولیے. یہ جو شیطان کا ہم نے پڑھا کہ اس کی سٹیپ بائی سٹیپ جو اپروچ ہوتی ہے, اس پہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اتنی بڑی بات ہے صبر کی, کہ خاص طور پہ ہم جب بحیثیت داعی کسی کو کچھ بتانے جائیں تو جس طرح شیطان ہمیں گمراہی پہ لانے کے لیے کرتا ہے کہ پہلے نیکی سے دور کرتا ہے, پھر چھوٹے گناہ پر, پھر اس سے بڑے گناہ پر, پھر کفر اور شرک کی طرف. تو ہمیں بحیثیت داعی اگر ہم اس کے بالکل اپوزٹ ورک کریں تو اتنا ہیلپ فل رہے کہ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جب ہم انہیں روکتے ہیں کسی گناہ سے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ فوراً رک جائیں اور بالکل تقوی والی راہ اختیار کر لیں, اور اگر نہیں مانتے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ شیطان نہیں چھوڑتا. جاتے ہیں, جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بھی یہ سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ کو آزمائیں, اور وہ زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے کسی کو کہ نیکی کی طرف لانے کی طرف. ٹھیک ہے, نیکسٹ. یہ جو اس میں ہے نا کہ دعوت الی الشرک والکفر, ایک تو اس کا ہدف ہے کہ کفر اور شرک اور کفر کی دعوت دینا, اور ایک ہمارا ہدف ہے توحید اور اسلام کی دعوت دینا. اب اس میں یہ ہے کہ یہ دو بالکل اپوزٹ ٹارگٹس ہیں, اور ان میں مسلسل ایک طرح سے رکاوٹیں ڈلیں گی اس کی طرف سے.
ریسنٹلی استاد جیسے آپ نے یہ آج آپ نے بہت اچھی یہ بات کی نا کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام. مجھ سے ابھی پچھلے دنوں کسی نے شیئر کیا کہ ان کو کچھ صبح شام کے اذکار اور دوسرے اذکار پڑھنے کی بہت ریگولر عادت ہے. کہنے کی کہ میں تسبیح پر پڑھتی تھی وہ. اب اتنا تسبیح کے اوپر قیل و قال شروع ہو گئی کہ تسبیح کو استعمال کرنا کفر ہے, بدعت ہے. کہنے کی میں اتنا گھبرا گئی اور مجھے اتنی عادت ہے سالہ سال کی کہ انگلیوں میں مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا. تو وہ مجھ سے یہ شیئر کری تھی کہ میری نا ذکر میں بڑی رکاوٹ ہو گئی. اب ہم دیکھیں کہ ہم نے غیر ضروری چیز کو, کیونکہ تسبیح تو ایک ٹول ہے نا, جیسے میرے ہاتھ میں یہ اگر مائک ہے تو اس سے صرف آواز ہی بلند ہو رہی ہے نا, میں اس کو عبادت سمجھ کے تو نہیں کر رہی. تو یہ جو بدعت کا کانسیپٹ نہ سمجھنا اور اس پہ فتوے دینا ہے نا, اس سے لوگ شک میں پڑھ کے دور ہو جاتے ہیں.